قرض دینے کے بڑے فضائل حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی کو قرض دے، یعنی مثال کے طور پہ آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ 50,000 روپے آپ نے کسی کو 1 مہینے کے لیے قرضہ دیا، 30 دن پورے ہو گئے، اب اس کے بعد آپ نے اس کو ایکسٹرا ٹائم دیا تو روزانہ مزید 50,000 کا ثواب۔ تو قرض ضرور دینا چاہیے، ہاں قرض دیتے وقت احتیاط کا دامن، اپنی جو بھی آپ نے طریقہ کار طے کرنا ہے، گارنٹی وغیرہ لینی ہے۔ میں یہاں بہت مشورہ دیا کرتا ہوں خاص طور پہ بزنس کمیونٹی کو کہ ہمارے پاس بعض اوقات ملازمین ہوتے ہیں، جو کاروبار کرتا ہے اس کے پاس ملازمین ہوتا ہے، ملازمین کو عموماً قرض کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اور وہ آپ ہی کا ملازم ہے، کہاں جانا ہے اس نے، تو آپ اپنے بجٹ میں سے تھوڑا حصہ قرضے کا رکھ لیں، اور جس کو قرض چاہیے اسے قرض دیں، ماہانہ تنخواہ میں اس سے کاٹنے کی جو بھی طے کرنا ہے وہ کر لیں۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کو اللہ نے دیا، آپ نے کہا 5 لاکھ روپے میں ہر وقت قرضے میں ہی دوں گا، تو آپ کو تو روز 5 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ مسلمان کی دل جوئی الگ ہو رہی ہے، مشکل اس کی الگ آسان ہو رہی ہے، تو قرضہ دینا چاہیے۔ قرضہ وصول کرتے وقت آسانی دینے والوں کی بھی مغفرت کی بشارتیں موجود ہیں کہ بندہ وقت دے دیتا تھا اور قرض کو مفلس ہوتا تھا اسے معاف کر دیتا تھا، حالانکہ گناہ گار تھا، اللہ نے اس وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ لیکن اگر دوسری طرف والوں کو دیکھا جائے کہ جو قرضہ لینے والے ہیں ان کو بھی میری شریعت یہ سکھاتی ہے، ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ وقت پر دیں، وقت سے پہلے دیں اور اچھے انداز سے دیں، شکریہ کے ساتھ دیں اور بہترین انداز سے دیں۔ اچھا یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو قرض نہیں لوٹاتے نا وہ ڈبل نقصان کر رہے ہیں، ایک تو اپنا نقصان تو کر رہے ہیں، اپنی عزت تو خراب کر رہے ہیں، گناہ گار بھی ہو رہے ہیں، مگر اب ان کی وجہ سے لوگ اچھے لوگوں کو قرض بھی نہیں دے رہے، وہ دوسروں کے لیے بھی مشکل کر رہے ہیں۔ اتنا برا ایکسپیرینس ہو گیا ایک بندے کو قرض دینے پر کہ بندہ کہتا ہے کسی کو قرض ہی نہیں دینا، تو خدا را ایسا نہ کریں۔ ہاں زندگی میں انسان پھنس جاتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے قرض لوٹانا ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ بھاگیں نہ، آپ چھپے نہ، آپ خود چلے جائیں اس کے پاس کہ بھائی میں پھنس گیا ہوں، یہ معاملہ ہے، مجھے تھوڑا ٹائم اور دے دیں، میں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا۔ آپ اگر سامنے رہیں گے تو سامنے والے کو تسلی ہوگی نا، اس کا فون ہی بلاک کر دیتے ہیں، اس کو بہانے کر رہے ہوتے ہیں، بچہ باہر سے کہہ دیتا ہے ابو گھر میں نہیں ہے، بندہ کہتا ہے یار میں نے قرضہ دیا اور یہ میرے ساتھ کیا حال کر رہا ہے۔ آپ کا محسن ہے جس نے آپ کو قرضہ دیا ہے، اور روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ جو دے سکتا ہے پھر بھی نہیں دیتا تو ہر لمحہ اس کے گناہوں کا میٹر جاری ہے۔ تو کیا پیارا مذہب ہے، دینے والوں کو کہا جا رہا ہے ضرور دیجئے، اجر زیادہ ہے، اور لینے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ وقت پہ اچھے انداز سے لوٹا دیجئے۔